بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مبارک إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وصدق النبی الکریم صدق اللہ العظیم کہیے سبحان اللہ لاول قرآن مجید قرآن کریم سب نے بلایا تو بھوک کے آگے چلاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاعر نے کیا اپنے انداز میں شعر لکھا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آپ سب لوگ سرکار کے بلائے ہوئے مہمان ہیں شاعر نے کیا لکھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرورے دو عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرورے دو عالم کا میلاد مناتے ہیں شاعر نے کیا لکھا کہ نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے کہ یہ سبحان اللہ آپ کی عقیدتوں کو شعر کہ نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے کہ ان کے حسن میں اپنا جمال رکھا ہے کہ یہ سبحان اللہ کہ ان کے حسن میں اپنا جمال رکھا ہے ہمارے سینئر صنف محمد عمیر حسینی قادری کو دعوت نعت پیش کرنے کے لیے دوں گا کہ وہاں حمد بیت اللہ سے قلب و دار کو منفرد فرمائے نعرہ تکبیر اور آپ سب کا سننا محفل کو سجانا فرمائے آئیے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا امید کی کہ ہم چاہتے ہیں تو سمان فرماتے ہیں دل کے بابا پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
تجھ کو پانے اور چھپانے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے تجھ کو اور چھپانے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے کہ اللہ پاک ہمیں وہاں دیکھنا، وہاں بیٹھنا، وہاں جانا ہمیں نصیب فرمائے. تو شاعر نے خوب لکھا سبیر رحمانی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا اور دیکھتا کبھی کوئی لمحہ خاموش نہ رہے اب تک درود پاک نہیں پڑھا اور مل کے بات درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا
یا مصطفیٰ
کہیے سبحان اللہ۔ محفل میں آپ جب سب لوگ آئی گئے تو سبحان اللہ نے صدا بھی کمنٹ کر دیجیے۔ سبحان اللہ کے بہت فائدے ہیں، سبحان اللہ کے بہت فائدے یہ ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ بولتے ہیں اللہ کے جنت کی طرف لگا دیتا ہے۔ یہ سبحان اللہ اور اس درخت کا سایہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر ایک گھوڑے 5 سال تک کے دوڑائے تو بھی اس درخت کا سایہ آج سر سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ سبحان اللہ شاید نکاح عقیدت بہت بڑا شعر پڑھ رہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جو میرے سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت میں سکندر ہیں جو سرورے تو عالم کا ملاد بناتے ہیں، جو سرورے تو عالم کا ملاد بناتے ہیں۔ شاید نے کیا لکھا کہ صدائے درودوں کی آتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ عقیدت بھرا شعر، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ اگر اس کے آگے والا شعر پسند آئے تو سبحان اللہ کے صدقے کے بلند کر دیجیے گا۔ صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نعروں سے استقبال کی نعرے تکبیر بلند کر لیجیے ہاتھوں کو، اللہ پاک ان ہاتھوں کو پورا محتاج نوازے۔ نعرے تکبیر تکبیر تکبیر، نعرے کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بلند کر لیجیے۔ نعرے تکبیر تکبیر، نعرے رسالت رسالت، نعرے حیدر حیدر، نعرے حیدر حیدر، محمد حسین کا دشان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان سے شکر گزار ہوں جناب ندیم احمد کا، جناب اظہر عباس محمد عظیم بھائی، ان کی توسط سے بابرکت محفل میں مناجات کی حاضری ہوئی۔ اللہ کی سے دعا ہے کہ میرا یہاں آنا، بیٹھ پڑھنا اور آپ سب سے یہاں بیٹھنا سننا اپنے بارگاہ میں قبول اور آئیے مل کے محبت کے ساتھ صلوات کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی لمحہ خاموش نہیں رہے گا۔ صلی اللہ بینا صلی اللہ محمد صلی اللہ بینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گیا کیا جس کے ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ کہیں سبحان اللہ، اور بلند سے کہیں سبحان اللہ۔ جس طرح میں نے گلا پڑھیں گے سبحان پڑھیں، آپ بھی سبحان اللہ گلا پڑھیں گے، کہیں سبحان اللہ۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے ٹکڑے محمد کے،
تیری جھولی میں رہتے صدا ٹکڑے محمد کے تیری جھولی رہتے صدا ٹکڑے محمد کے بڑی مجھے چاہت کہ میں سانسوں کے بڑی ہے یاد مجھے چاہت کہ میں سانسوں کے کھلاتا ہے مجھے رانا ٹکڑے محمد کے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو مائرہ سنت مائرہ سنت مائرہ سنت مائرہ سنت وسلم علیک یا زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی زمانے میں اگر
شان قادری نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی اور حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی تجلی روش دیکھی گیا غوث کیا ہوا ہر کام اس کا ہو گئی سور بدحالی میرے غوث کیا شان عالی سوالی آپ سے کبھی روتا نہیں خالی شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی بولو یا نعرہ تکبیر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام حاضرین محفل برادران اسلام حصول برکت کے لیے آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی قبل اس کے کچھ لفظ شائع ہو آپ تمام حضرات دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدر غفیر مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین بجاہ نبی کریم علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والتسلیم عزیزان گرامی نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں صاحب خانہ اور بانیان محفل کہ جنہوں نے اپنے گھر پہ اس عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محفل گیارہویں شریف کا اہتمام کیا اللہ کریم ان کا محفل سجانا میرا آپ کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو اللہ کریم ہم سب کے لیے وسیلہ نجات فرمائے ماشاءاللہ مجھ سے قبل آپ تمام حضرات نعت خوانی سماعت فرما رہے تھے اور اب نعت خوانی میں تھوڑا سا وقفہ آیا ہے کچھ دیر میں بیان کر دوں گا آپ کے سامنے اور اس کے بعد دوبارہ سنا حضرات بارگاہ سالہ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے نہایت مختصر سے میں گفتگو کروں گا لیکن جتنی دیر میری گفتگو ہو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے میری گزارشات سماعت فرمانی ہے انشاءاللہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ سیکھ کے اٹھیں گے بھائی بچے جو بیٹھے میں آگے بیٹا آپ اگر سارے بچے خاموش بیٹھ جائیں تو چپ کرا دیں بچوں کو بیٹا ادھر سارے بچے ہاتھ باندھ کے بیٹھے بات سنیں توجہ سے بات سنیں تاکہ آپ کو اس محفل کا ثواب ملے اب آپ نے باتیں نہیں کرنی سے آپ تمام حضرات بھی بڑی توجہ کے ساتھ میں گفتگو سماعت کریں عزیزان گرامی یہ جو محافل منعقد ہوتی ہیں ان محافل کے انعقاد کا اور اہتمام کا مطلب صرف برکت حاصل کرنا نہیں ہوتا صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان محافل کے اہتمام کا سب سے اہم مقصد وہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سیکھا جائے علم دین حاصل کیا جائے علم دین کو سیکھا جائے اور یاد رکھیں اگر آپ لوگ علم دین حاصل کرنے علم دین سیکھنے کی نیت سے اس محفل کا حصہ بنیں گے محترم حضرات اس کا فائدہ یہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جو شخص علم دین سیکھنے نکلتا ہے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اس کے لیے بلوں میں رہنے والی چوٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ سب علم دین کی برکت ہے۔ آپ جب بھی کسی محفل میں جائیں اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلیں کہ ہم علم دین سیکھنے جا رہے ہیں، دین سیکھنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو محفل کا ثواب بھی ملے گا اور علم دین سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ عموماً میلاد شریف کے جلسوں میں آپ کی آیت کریمہ سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس پر علماء کرام کی مفصل بیانات بھی آپ سماعت فرماتے ہیں۔ فرمایا قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کیا کرو؟ قرآن کہتا ہے فاتبعونی۔ عزیزان گرامی، مجھے آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہم اگر کسی سے محبت کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ اس کی تعریف کریں گے، اس کے گن گائیں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ محترم حضرات، اب ہونا تو یہ چاہیے گا، توجہ رکھیے گا، ہونا تو یہ چاہیے گا، میری خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی خواہش ہے کہ اللہ سے محبت کریں، تو ہونا تو یہ چاہیے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، اے وہ لوگوں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کریں۔ یہی ہونا چاہیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن یوں کرنا چاہیے گا، اے وہ لوگوں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کی تعریف کرو۔ یہ ہونا چاہیے گا نا بھائی، آپ کی ذرا ہما کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ لوگ مجھے گفتگو سن رہے ہیں۔ آپ بات سن رہے ہیں، ذرا سبحان اللہ کا تمام حضرات توجہ سے، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو ذرا آپ میرا ساتھ دیں، ہاں کرتے رہیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ میری بات سماعت فرما رہے ہیں۔ محترم حضرات، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، مجھے سوال کا جواب دیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن یوں کرنا چاہیے گا، اے وہ لوگوں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کی تعریف کرو، ایسی ہونا چاہیے نا۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اگر آپ نے یہ مقدمہ سماعت فرما دیا، اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پیارے مصطفیٰ آپ ان سب سے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ میری اتباع کریں۔ کیا کریں؟ میری اتباع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، حضور کی پیروی کریں، حضور کے نقش قدم پر چلیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ اکبر! دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ تمام لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ ذرا محبت سے کہا سبحان اللہ۔ اے وہ لوگوں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ اکبر! پتہ چلا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ پیارے مصطفیٰ کی اتباع نہیں کریں، جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نامکمل ہے
یہاں تک کی بات سمجھ میں آپ کو؟ اب میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن جملے میں آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اب کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو کیا اللہ کی محبت مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، تو اب ہم اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو کیا ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی؟ سنیں جناب، قرآن کتنا لطیف جواب دیتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، وہ لوگ جو میرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں، جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، انہیں اب اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا۔ یحببکم اللہ، قرآن کہتا ہے اتباع مصطفیٰ کی برکت یہ ملے گی کہ اللہ خود بخود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کل تک تمہارا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، کل تک تم کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کل تک تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، لیکن جب تم نے پیارے مصطفیٰ کی اتباع کی، حضور کی پیروی کی، حضور کے نقش قدم پر چلنے لگ گئے، سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا دیا، سرکار کو اپنا آئیڈیل بنا دیا، اب تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے یحببکم اللہ، اے مصطفیٰ کے در پہ آنے والے اب تم میرا محبوب بن گیا ہے۔ حضرت امام سنت پروان شمع رسالت عزیز البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پوری گفتگو کو کچھ سمیٹ سبحان اللہ، میرے امام نے فرمایا وہ جو کچھ درگاہ ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ جو اس درگاہ ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ جو جس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، اور مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا۔ اللہ اکبر، جو پیارے مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جو حضور کے دربار میں پہنچ گیا سمجھ لو وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے میں اس وقت تک جھوٹے ہیں جب تک سرکار کی اتباع نہیں کریں گے، جب تک حضور سے محبت نہیں کریں گے، اور جب کوئی فی الواقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جائے، اب اسے نہیں کہنا پڑے گا مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، نہیں، مصطفیٰ کا رب خود فرماتا ہے میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ یحببکم اللہ، اور صرف یہی نہیں، سنیں جناب قرآن کیا کہتا ہے، توجہ، یحببکم اللہ، حضور کی اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب بن گیا، اور صرف یہی نہیں، قرآن آگے بیان فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم حضور کی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتباع مصطفیٰ کی برکت کیا ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ دیکھیں عزیزان گرامی، یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی شخص کے دماغ میں یہ سوال آئے کہ بھئی ہم حضور سے کیوں محبت کریں؟ کیا وجہ ہے؟ سرکار سے کیوں محبت کریں؟ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ مولانا صاحب عجیب آدمی بار بار کریں حضور سے محبت کریں، حضور سے محبت کریں، حضور سے محبت کریں، بھئی کیوں محبت کریں؟ کیا ریزن ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھنا محبت میں لکھنے والوں نے جب محبت میں لکھا تو انہوں نے دو تین باتیں لکھی کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، گوری چمڑی والا ہے، اس لیے انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے کی ایک وجہ حسن ہے، محبت کرنے کی ایک وجہ اچھی سیرت، اچھے اخلاق ہے، محبت کرنے کی ایک وجہ انسان کی عطا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، آپ محبت کو
पढ़िए, मोहब्बत के जितने असबाब लिखने वालों ने लिखे, कसम खुदा की सारे असबाब प्यारे मुस्तफा की जात में मौजूद हैं। सारे असबाब मोहब्बत के जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में मौजूद है। नहीं, मौजूद ही नहीं है, बल्कि कमाल के साथ मौजूद है। अल्लाह अकबर। और अंबिया किराम कमालात लेकर आए, मेरे आका सरापा कमाल बन के आए, और नबी मौजज़ात लेकर आए, मेरे आका सरापा मौजज़ा बन के आए। नबी तो फरमाया मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, अरे मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कमाल है। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक मेरे आका कमाल ही कमाल है। अल्लाह अकबर। अब आइए, मैं आपसे कर रहा था कि लिखने वालों ने जितने असबाब लिखे मोहब्बत के, हर सबब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में मौजूद है। आपकी तवज्जो होनी चाहिए मेरी तरफ। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखना, मोहब्बत करने के असबाब में जो सबसे बड़ा सबब है वो है हुस्न। इंसान किसी से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो हसीन है, जहां हुस्न देखता है दिल में बैठता है। ऐसे ही इंसान किसी से मोहब्बत करता है इसलिए कि सामने वाला बड़ा हसीन है। अरे मेरे आका से हसीन कौन हो सकता है कि जिनकी तारीफ में अल्लाह ने पूरा कुरान नाज़िल फरमा दिया। मेरे आका से ज्यादा हसीन कौन हो सकता है, जिनकी तारीफ में, जिनके हुस्न की तारीफ में अल्लाह ने पूरा कुरान उतार दिया हो, उनसे ज्यादा हसीन कौन हो सकता है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का क्या आलम है, मैं क्या बताऊं आपको। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का अज़ीज़ान गिरामी क्या आलम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने देखा, सर की आंखों से देखा, हमने तो नहीं देखा ना, अल्लाह करे कि हम भी प्यारे मुस्तफा का जलवा देखें, बेदारी में नहीं देख सकते तो ख्वाब में देख ले। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जलवा ऐसे ही दिखता, सरकार का दीदार ऐसे नहीं होता, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करनी पड़ती है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना पड़ता है, आपकी गुलामी इख्तियार करनी पड़ती है। मेरे इमाम अहमद रज़ा मदीने शरीफ हाजिर हुए और सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे आका मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। पूरी रात हो गई, सरकार का जलवा नजर नहीं आया, परेशान हो गए, ये क्या वजह है, क्या माजरा है। पूरी रात हो गई, सरकार का जलवा नजर नहीं आया। अगली रात फिर आ गए और अज़ीज़ान गिरामी में खाली हाथ नहीं आए, बल्कि मुस्तफा की शान से कलाम लेकर आए। और वो कलाम क्या है, सरकार की बारगाह में बैठ गए, अर्ज करते हैं, मेरे आका आपको देखना चाहता हूँ, आपका दीदार करना चाहता हूँ। अर्ज मारूज़ात भी पेश कर रहे हैं और साथ में अपना कलाम भी पेश कर रहे हैं। वो सुबह लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं हार फिरते हैं। अरे इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। भूल क्या देखूं मेरी आंखों में दश्त तैबा के तार फिरते हैं। हर चढ़ाते मज़ार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। लाखों कुदसी है गाने खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। जान है, जान क्या नजर आए, वो अदू गिरदे गार फिरते हैं। आए गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं, चार फिरते हैं। कलाम पढ़ते चले जा रहे हैं, आंसू बहते चले जा रहे हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारिशात पेश किए चले जा रहे हैं। आखिर में कमाल कर दिया इमाम अहमद रज़ा 14वीं सदी का मुजद्दिद, अपना इल्म, अपनी इज्जत, अपनी अज़मत सब कुछ मुस्तफा के कदमों पर रख के कहता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये फरमाना था कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना जमाल बेहिजाब दिखाया और अहमद रज़ा से फरमाया, और अहमद रज़ा तू क्या समझा हमने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं नहीं, हम तो तेरे इश्क का इम्तिहान दे रहे थे और आज मैं तुझे सबक देने आया हूँ कि तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सही, जिनको कामयाबी की सनद मुस्तफा की बारगाह से मिले उनकी अज़मतों का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। अल्लाह अकबर। सरकार का दीदार ऐसे नहीं होता,
لیکن جن لوگوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس کی گواہی عدیدان گرامی کو دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام کے حسن کی گواہی دیتی ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ, ایسا لگتا تھا کہ سورج جو ہے حضور کے چہرے کا طواف کر رہا ہے. حضور کا چہرہ اتنا حسین ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ سورج جو ہے چہرے مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ کوئی دن 12 بجے چمکتے دمکتے سے سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. عدیدان گرامی جو نظر بھر کر دیکھے گا نظروں کو واپس لوٹانی پڑے گی. تو بتاؤ جس چہرے کا سورج بھی طواف کرتا ہو اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ کسی نے کہا کل قمر فی لیلۃ القدر, جیسے 4ویں رات کا چاند چمکتا تھا سرکار کا چہرہ بھی ایسا تھا. کسی نے کہا ارے 14ویں رات کے چاند سے پیارے مصطفیٰ کے چہرے کو تشبیہ دے رہا ہے. سن, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے, میرے آقا کا چہرہ صاف. سرکار کے چہرے کو چاند میں تشبیہ دو, اللہ اکبر. یہ کیسے ممکن ہے؟ چاند کو بھی حسن ملا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے عظیم شاعر ہیں, وہ بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میرے آقا میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی حسان بن ثابت پہ اعتراض کر دیتا, وہ حسان بن ثابت یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تمہاری آنکھ نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں, اس لیے کہ جہاں جہاں تم نے دیکھا وہاں وہاں حضور سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہ ہو, تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو تم نے دوسرا دعویٰ کیا ہے یہ بہت بڑا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے, یہ تم نے دعویٰ کیسے کر دیا؟ اس کا جواب حضرت حسان بن ثابت اگلے شعر میں دیتے ہیں, فرماتا خلقتا مبررا من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, اور میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے؟ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, اور کوئی ماں جنتی بھی کیسے؟ خلقتا مبررا من کل عیب, آپ کے رب نے آپ پر آپ دنیا کا بڑے سے بڑا حسین لے آئے, بڑے سے بڑا جمیل لے آئے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوگا, کچھ نہ کچھ نقص ہوگا, کچھ نہ کچھ کمی ہوگی, کچھ نہ کچھ فالٹ ہوگا. بس ایک ہی حسین ایسا ہے جو بے عیب ہے, اور وہ حسین کون ہے؟ وہ حسین وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. گویا کہ فرمایا خلقتا مبررا من کل عیب, میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے مبرر پیدا فرمایا, ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقتا کما تشاء, اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا. بہت بڑی بات ہے, اگر آپ کی توجہ تو ذرا اس بات کو میں آپ کو سمجھاؤں. محترم حضرات, یہ حضرت حسان کے ساتھ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, کأنک قد خلقتا کما تشاء, اور یہ بات تو حضور کے سامنے کر رہے ہیں. اگر یہ بات غلط ہوتی, توجہ رکھ رہے جملے پر, اگر یہ بات غلط ہوتی تو حضور روک دیتے, اے حسان کہ تم نے غلط بات کہی ہے. حضور نے نہیں روکا, اس کا مطلب یہ کہ بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ سرکار کے سامنے کوئی صحابی بات کرے اور حضور منع نہیں کرے تو وہ بھی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضور نے روکا نہیں تو یہ بھی حدیث ہو گئی. اور یہ بات کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا. کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے, توجہ رکھنے کے جملے پر, قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اے دنیا کے لوگوں اللہ نے تمہاری تصویر تمہاری ماں کے پیٹ میں ایسی بنائی جیسا اللہ نے چاہا. اللہ نے مجھے ایسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا, آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا, آپ کے ماں کو ایسا پیدا کیا
جیسا اللہ نے چاہا. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ نے سب کو ایسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا. پوری کائنات کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا. لیکن جب بات آتی ہے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو میرے رب نے اپنا قاعدہ چینج کر دیا, اپنا ضابطہ چینج کر دیا, اپنا اصول چینج کر دیا. میرے حبیب دنیا کو ایسا پیدا کروں گا جیسا میں چاہوں گا, لیکن جب بات تیری آئے گی تو تجھے ایسا پیدا کروں گا جیسا تو چاہے گا. تو بتاؤ کوئی شخص اپنے اندر عیب پیدا کر سکتا ہے؟ تو سرکار کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا حضور نے چاہا. تو بتاؤ پھر مصطفیٰ کے اندر عیب کیسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر بات ہوئی ہے, پھر اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں. اگر یہ بات غلط ہوتی تو حسان بن ثابت کو روک دیا جاتا. اگر یہ بات غلط ہوتی تو حسان بن ثابت کو روک دیا جاتا. ارے روکنا تو دور کی بات ہے, حضور فرماتے ہیں ممبر لے کے آؤ. حسان نیچے بیٹھے نہیں, ممبر پر بیٹھ کے ہماری نام پڑھا. اللہ کو پتا چلا کہ جس کے سرکار ممبر کا انتظام کرے نا تو پھر غلط بات نہیں کرے گا, وہ بات وہی کرے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. تو بتاؤ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑا کوئی حسین ہے؟ سرکار سے زیادہ کوئی حسن و جمال والا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور سے زیادہ کون حسن و جمال والا ہے؟ تو بتاؤ حضور سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ حسین ہے. حضور سے بڑا کوئی حسین نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا, وہ حسین کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. بھائی دنیا میں جتنے فتنے ہیں, جتنی لڑائیاں ہیں, جتنے جھگڑے ہیں, ہر لڑائی کے پیچھے حسن ہوتا ہے, ہر فتنے کے پیچھے حسن ہوتا ہے. بھائی کسی لڑکی کے چکر میں پڑتا ہوا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا جناب. دو ایک لڑکی کے چکر میں لڑ پڑے. تو بھائی جتنے فتنے ہیں ہر فتنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حسن ہوتا ہے. تو فرمایا وہ حسین کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. میرے آقا حسین تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے. اللہ اکبر. بتاؤ جس کا حسن فتنے مٹائے اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے, جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگایا. اور جتنے بھی حسین ہیں ان کا حسن دنیا والوں کو بھاتا ہے, ان کا حسن دنیا والوں کو پسند آتا ہے. لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگایا, جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگایا. ایسے پیارے سے محبت کیجیے, ایسے پیارے سے محبت کیجیے. تو عزیزان گرامی بتاؤ حضور سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اچھا محبت کے اسباب میں دوسرا سبب انسان کی سیرت ہوتی ہے. حسین نہیں ہے, کالا ہے, لیکن اچھی سیرت والا ہے. انسان محبت کرتا نہیں یار اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. جب ملتا بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے, جب ملتا سلام کرتا ہے, جب ملتا عزت سے ملتا ہے. اخلاق اس کا بڑا اچھا ہے, کریکٹر اس کا بڑا اچھا ہے, کردار کا بڑا اچھا ہے. لہذا اس سے محبت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. وہ آدمی حسین نہ ہو لیکن صاحب اخلاق ہو, اچھے کردار کا مالک ہو, اس سے خود وقت محبت ہو جاتی ہے. ارے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کے کیا کہنے کہ ان کے اخلاق کی عظمتوں کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے آقا آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو بتاؤ جن کے اخلاق, جن کے کردار کی عظمت کی گواہی قرآن دے, ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو. جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے خون کے پیاسے تھے, اعلان نبوت کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے خون کے پیاسے, جان کے دشمن, عزیزان گرامی آپ کو ستانے والے, آپ کو پریشان کرنے والے, آپ کے جان کے دشمن. لیکن عزیزان گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام کو پھر بھی سارے کو امین کیا کہتے تھے. جان کے دشمن تھے لیکن اپنی امانت کے طریقے آپ کے پاس رکھ پاتے تھے. جان کے دشمن تھے لیکن کبھی سرکار کو جھوٹا نہیں کہا. اور اس سے بڑی کردار کی اور کیا گواہی ہوگی, اس سے بڑی اخلاق کی اور کیا گواہی ہوگی؟ تو بتاؤ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جن کے اخلاق کی گواہی, جن کے کردار کی گواہی عزیزان گرامی قرآن دے رہا ہے. بتاؤ ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب حضور نبی کریم علیہ السلام حسین و جمیل ہیں, پہلا سبب سرکار نے بنایا جاتا ہے. اور دوسرا سبب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب اخلاق بھی ہیں، لہذا دونوں سبب پیارے مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تیسرا سبب اور بڑا میجر ہے، بڑا سبب ہے محبت کا، ایک آدمی حسین بھی نہ ہو، صاحب اخلاق بھی نہ ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، لیکن یار اس سے جب بھی کوئی کچھ مانگو وہ دے ضرور دیتا، بھلے 4 گالیاں بلکہ دیتا ہو لیکن دے ضرور دیتا۔ انسان اس سے بھی تھوڑی بہت محبت والی لیتا ہے، یار سیرت اچھی نہیں ہے تو کیا ہوا، گالیاں بلکہ تو کیا ہوا، لیکن جب بھی اس سے میں نے مانگا ہے نا 2-4 گالیاں اس نے ضرور بکی ہیں، لیکن میری خواہش اس نے پورا کر دیا۔ لہذا انسان اس کی عزت کرتا ہے، کہتے ہیں نا مشکل وقت میں گدھے کو بھی بابا لانا پڑتا ہے، جب آپ اس سے کچھ چاہیے اس کی گالیاں تو آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطاؤں کے تو کیا کہتے ہیں، یہ بات تو اپنی جگہ انڈرسٹوڈ ہے کہ حضور صاحب حسن بھی ہیں، سرکار صاحب اخلاق بھی ہیں، اور میرے آقا صاحب عطا بھی ہیں۔ ذرا سبحان اللہ کا میں ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں آپ کو، سرکار صاحب عطا بھی ہیں، اس لیے کہ دنیا والوں سے آپ مانگو تو دیں گے، سرکار سے مانگو سرکار جب بھی دیتے ہیں، میرے آقا سے نہ مانگو سرکار جب بھی عطا کرتے ہیں، سرکار سے مانگو حضور جب بھی دیتے ہیں، نہ مانگو جب بھی دیتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا دے، واہ کیا جود و کرم، 2 لفظ استعمال کیے، جود اور کرم۔ کرم کہتے ہیں دونوں کے معنی دینے کے ہیں، جود کے معنی بھی دینا، کرم کے معنی بھی دینا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جود کہتے ہیں کوئی مانگے تو دے، اسے جود کہتے ہیں، اور بن مانگے دینے کو کرم کہتے ہیں۔ فرمایا میرے امام نے سرکار آپ کا جود بھی واہ واہ ہے، آپ کا کرم بھی واہ واہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کیا کیا نہیں ملتا 2 جہاں کو تیرے در سے، کیا کیا نہیں ملتا 2 جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب میں ہے، ایک لفظ نہیں کے علاوہ ہر چیز مصطفیٰ کے دربار سے ملتی، حضور سے جس نے جو مانگا سرکار نے آتا ہے۔ اچھا مطلب آپ کسی کے پاس جائیں کچھ مانگے تو آپ کیا مانگیں گے؟ آپ اس سے کہیں گے بھائی مجھے پیسہ دے، بے روزگاروں کو نوکری دلوا دو، یا فلاں چیز کی ضرورت ہے فلاں چیز دلوا دو، میرا موبائل پرانا ہو گیا نیا موبائل، آپ یہ چیزیں مانگیں گے نا۔ اللہ اکبر، حضور نبی کریم علیہ السلام سے دیکھو لوگوں نے کیا مانگا، اور سرکار نے کسی کو منع نہیں کیا۔ ایک حضور کے پاس ایک صاحب آئے، حضور اونٹ چاہیے، حضور نے اونٹ دے دے، اونٹ کو دے سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر اونٹ ہو، کوئی آپ کے پاس آئے اب اونٹ چاہیے، آپ بڑے سخی نہیں بولے، اچھا لے جاؤ اونٹ لے جاؤ، بکرا لے جاؤ، میری گائے لے جاؤ، یہ چیزیں تو دی جا سکتی ہیں، لیکن آپ مجھے آپ بڑے ذہین ہو، آپ کا دماغ بہت تیز چلتا ہو، بڑے آپ ذہین و فقیر ہو، کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے بھئی آپ بڑے ذہین ہیں، آپ اپنا یہ ذہانت مجھے دے دے، آپ ذہانت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ آپ بڑے حسین ہو، بڑے خوبصورت ہو، اور کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے بھئی اپنا حسن مجھے دے دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ چیزیں دی نہیں جاتی، ذہانت نہیں دی جاتی۔ کوئی بہت اچھا ناچتا ہو، یہ ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے سارے ناچتا، اور ابھی اور بھی آئیں گے، وہ بہت اچھی ناچ پڑھتا ہو، اور ایک صاحب ان کو ناچ پڑھنی آتی نہیں ہو، وہاں جناب ناطخواں کے پاس آپ ایک ناطخواں صاحب بہت اچھی آپ نعت پڑھتے ہیں، ذرا یہ نعت خوانی جو آپ کرتے ہیں آپ کا جو اچھا لہجہ ہے، اچھی آواز ہے، اچھا انداز ہے، ذرا مجھے دے دیں، دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، اللہ کا عطیہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھو وہ چیزیں جو بظاہر انسان دے سکتا ہے حضور نے وہ بھی دی، اور وہ چیزیں جو ہم نہیں دے سکتے سرکار نے وہ بھی عطا فرمائی۔ ذرا سبحان اللہ کا محمد سے تم آگے بڑھو، حضور سے اونٹ مانگا سرکار نے اونٹ دیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کھجوریں مانگی سرکار نے کھجور دی۔ اب آئیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت جناب نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام علی مقام، امام حسن اور امام حسین، دونوں شہزادوں کو لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے آقا یہ میرے دونوں شہزادے آپ کے نواسے، آپ انہیں کچھ عطا فرمائیے، آپ انہیں
کچھ عطا فرمائیے. اب دیکھو سرکار نے کیا دیا, آپ کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. توجہ رکھیں, درود شریف پڑھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی. میرے آقا, آپ کے دونوں نواسے میرے شہزادے, میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے ان میں سے کچھ آپ کو عطا فرمائے. اب دیکھو حضور چاہتے تو بکرا دے سکتے تھے, حضور چاہتے تو دے سکتے تھے, سرکار چاہتے مال دولت دے دیتے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہ مال دیا, نہ دولت دی, نہ بکرا دیا, نہ ڈبا دیا. سرکار نے دیکھو کیا دیا. حضور فرماتے ہیں ہاں حسن کو میں اپنا کرم دیتا ہوں, یا یوں سمجھے توجہ, حسن کو میں اپنی سخاوت دیتا ہوں. اب سخاوت اگر آپ سخی ہو تو سخاوت کو کسی کو نہیں دے سکتے نا اپنی. اگر سخاوت کی وجہ سے اپنا مال کسی کو دے سکتے ہیں, لیکن سخاوت جو وصف آپ کے اندر ہے کہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے, تو گاڈ گفٹڈ ہے, تو خدائی عطیہ ہے. حضور فرماتا ہے میں اپنی سخاوت حسن کو دیتا ہوں, میں اپنی سخاوت حسن کو دیتا ہوں اور حسین کو اپنی شجاعت دیتا ہوں. اگر آپ بہت زیادہ بہادر ہو, صاحب شجاعت ہو, تو یہ آپ کا وصف ہے. آپ کسی کو نہیں دے سکتے, لیکن وہ آقا جس کو اللہ نے یہ فرمایا ہو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب مانگنے والے کو جھڑکنا مت. ہم نے تمہیں کائنات کی خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کائنات کے خزانوں کی چابیاں اے مصطفیٰ ہم نے تیرے ہاتھ میں رکھ دی ہے. لہذا مانگنے والے کو منع نہ کرنا, مانگنے والے کو جھڑکنا مت. اب بتاؤ سرکار منع کیسے کر سکتے؟ وہ کیا فرمایا؟ حسن کو سخاوت دیتے ہیں, حسین کو شجاعت دیتے ہیں. توجہ نہ کی, سبحان اللہ کا ذرا محبت سے. حسن کو سخاوت دیتا ہوں, حسین کو شجاعت دیتا ہوں. تو کیا سرکار کی سخاوت حسن کو ملی؟ کیا مصطفیٰ کی شجاعت حسین کو ملی؟ ہاں ملی. اس کا نظارہ یہ ہے, ایک مرتبہ حضرت حسن کی سخاوت دیکھنی ہو تو عقیدان گرامی یہ دیکھو, اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کے کھانے کا وقت ہے, اور آپ کے غلام یا کنیز ایک پلیٹ میں سالن ڈال کر خدمت میں پیش کرنے لے کے آ رہی ہے کہ اچانک ڈس بیلنس ہوئی, پلیٹ گر گئی, سارا کا سارا سالن نیچے گر گیا اور کچھ چھینٹے اڑ کر امام حسن کے کپڑوں پر آئے. کپڑے خراب ہو گئے, کپڑے گندے ہو گئے. اس سے پہلے کہ امام حسن غصہ فرماتے, توجہ کرنا, اس سے پہلے کہ امام حسن غصہ فرماتے اس نے جناب قرآن کی آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کے نیک بندے غصہ پی جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ غصہ پی جاتے ہیں, غصہ نہیں کرتے اللہ کے نیک بندے. حضرت امام حسن نے فرمایا ذو غیظ, جا میں نے اپنا غصہ پی لیا, تجھ پہ غصہ نہیں کروں گا. اس نے کہا وہ میرا تو کام ہو گیا. اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا, فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, قرآن کی آیت ہے. فرمایا اللہ والے اللہ کے نیک بندے سے غصہ پیتے ہی نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں. فرماتے سنو میں نے غصہ بھی لیا, تجھے معاف بھی کر دیا. اس نے دیکھا کہ امام حسن کا دریائے رحمت جوش میں ہے, تو کیوں نہ قرآن کی پوری آیت پڑھی جائے. وہ کہتا ہے, وہ کہتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ والے غصہ بھی پیتے ہیں, لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور احسان بھی کرتے ہیں. فرماتے جا غصہ بھی پی لیا, تجھے معاف بھی کر دیا اور تجھے اپنی غلامی سے آزاد بھی کر دیا. یہ ہے گانے گرامی حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کا کرم جو انہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا. آپ بتائیں حضور کا کرم امام حسن کو ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا. توجہ رکھیے, حضور کا کرم امام حسن کو ملا کہ نہیں ملا؟ اگر حضور کا کرم نہیں ملا تو بتاؤ, یہ تو وہ موقع تھا کہ جب سزا دی جاتی ہے. اس موقع پر تو کوئی آگے کپڑے خراب کرتے. آپ مجھے بتائیں, آپ آنا پیدل جا رہے ہو, رستے میں کیچڑ پڑا ہوا ہو
اور جناب کوئی بائک والا تیزی سے کیچڑ کے اوپر سے بائک لے کے جائے, سارا گندا پانی اڑ کے آپ کے کپڑوں پہ آئے تو آپ ہنسیں گے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک 2-4 موٹی بلکہ مہنگی گاڑیاں نہیں دیتے ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا. کم وقت سارے کپڑے خراب کر کے نماز پڑھنا جا رہا تھا, خود تو نماز پڑھتے نہیں, ہمارا احساس 2-4 جب تک موٹی گاڑیاں نہیں دے ہمیں سکون نہیں ملتا. تو بھائی یہ موقع تو مارنے کا تھا, ڈانٹنے کا تھا, برا والا کہنے کا تھا. اس نے کپڑے خراب کر دیے تھے لیکن نہ ڈانٹا, نہ مارا, نہ جھڑکا, بلکہ معاف کر دیا. اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اپنی غلامی سے آزاد بھی کر دیا. بتاؤ یہ مصطفیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا؟ یہ سرکار کا کرم نہیں اور کیا ہے؟ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کیا عطا فرمایا؟ شجاعت. آپ نے تو اس شجاعت کا نظارہ دیکھنا ہے تو میدان کربلا اٹھا کر دیکھ لو. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عظیم الشان شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تاریخ ایسی شجاعت دکھانے سے قاصر. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں یار مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا, واقعی سرکار کا سایہ نہیں تھا. اور کیوں نہیں تھا؟ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بڑے شہزادے ہیں, وہ بیان فرماتے کہ سرکار کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہتے ہیں معبود نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے, آدھے سے بنے حسن تو آدھے سے حسین. حضور نبی کریم علیہ السلام کا بظاہر کوئی سایہ نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کا سایہ حضرات حسنین کریمین کی صورت امت کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. آپ نے دور سے جو مان کو سرکار عطا فرمایا. اب آئیے میں آخر کی طرف آتا ہوں کیونکہ سنا فرمان بیٹھے ہیں, آخر کی طرف آتا ہوں. محترم حضرات, آپ بڑے سخی ہو, بڑے پیسوں والے ہوں, بڑے سخی ہوں, بڑے غریب ہوں, آپ پیسے ہی دے, لیکن میرے آقا سے کسی نے دنیا مانگی, سرکار نے دنیا دی. حضور سے کسی نے سامان مانگا, حضور نے سامان عطا فرمایا. وہ چیزیں جو بظاہر انسان دے نہیں سکتا سرکار نے وہ عطا فرمائی. اب ایک جملہ میں کہنے لگا, آپ کی توجہ چاہوں گا, اور اس جملے پر آپ کی سبحان اللہ کی آواز سے بلند صدا بھی آنی چاہیے. میرے آقا سے کسی نے دنیا مانگی, سرکار نے دنیا دی, اور میرے آقا سے کسی نے جنت مانگی تو حضور نے جنت بھی عطا فرمائی ہے. حضور نے جنت بھی عطا فرمائی ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسے؟ آئیے بخاری شریف کی بڑی معروف روایت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی تنظیم صحابی کہ جن کا نام حضرت ربیعہ تھا, حضرت ربیعہ بن کعب, اور ان کا تعلق قبیلہ بنو اسلم سے تھا. حضور کے بڑے چہیتے صحابی تھے, حضور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے ان سے, اور کیوں نہ ہو اس سرکار کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے. حضور کی خدمت میں یہ وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے. حضور بڑی محبت فرماتے تھے. اب ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا. حضور فرماتے سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں, ایک بادشاہ جو ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں جس کے انڈر میں پورے قوم کا پورا خزانہ, وہ آپ سے کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. آپ کو تو مزے آ جائیں گے, بادشاہ کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے, سب چیزیں مانگتا. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ہیرے جواہرات اٹھائے اور اس کے جتنے بھی غلام تھے, کنیزیں تھی, سب کے مزے آ گئے. کوئی جناب ہیرا ڈھونڈ رہا ہے, کوئی سونا ڈھونڈ رہا ہے, کوئی اشرفی ڈھونڈ رہا ہے, کوئی پیسے ڈھونڈ رہا ہے, وہ سارے خزانے بادشاہ سے اٹھا رہا ہے. وہ ایک کالی کی روٹی لونڈی ٹوٹ پڑی. کسی نے کہا بڑی بڑی وقوف ہے یار, وہ بھائی لوٹ لے, بادشاہ کا دریا رحمت جوش میں خزانہ لٹا رہا, لوٹ لے, تیرا مستقبل اچھا ہو جائے گا, بعد میں کام آئے گا. اس نے کہا بے وقوف میں نہیں, بے وقوف تم ہو. کیسے بے وقوف؟ بھائی بے وقوفی تو کر رہی ہے, خزانہ لوٹ رہا ہے, بے وقوفی تو کر رہی ہے, ہاتھ مانگے کھڑی ہے. کہا بے وقوف میں نہیں, بے وقوف تم ہو, اس لیے کہ تم نے خزانے کو پسند کیا ہے, میں نے بادشاہ کو پسند کیا ہے. میں نے خزانے والے کو پسند کر لیا. ابھی خزانہ تو ختم ہو جائے گا, تم نے جو خزانہ لوٹا وہ ختم ہو جائے گا, لیکن میں نے بادشاہ کو پسند کیا ہے. بادشاہ کے پاس خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو آپ کو پتا اس کو انعام کیا ملا؟ اس کو انعام یہ ملا کہ بادشاہ سے شادی کر لی. وہ بادشاہ کے لونڈی سے بادشاہ کی بیوی بن گئی. وہ آپ دیکھو عزیزان گرامی, اس واقعے کے ضمن میں ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کبھی بھی رزق کی تلاش میں پریشان نہیں ہونا.
بلکہ پریشان ہونا ہے نا تو رزاق کی تلاش میں پریشان ہونا. رزاق کو ڈھونڈو، رزق کو نہیں ڈھونڈو، رزاق کو ڈھونڈو. ارے رزاق اگر مل گیا تو رزق بخود تمہارے گھر پہ آ جائے گا. اللہ کو تلاش کرو، وہ مل گیا تو عزیزان کرام رزق بخود تمہارے گھر میں آ جائے گا. لوگ بڑے پریشان ہمارے پاس آتے ہیں، امام صاحب نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، نوکری سے نکال دیا. بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، فجر تک سوتا رہتا، مانگ نہیں ملتی، زور میں بھی ٹائم نہیں ملتا. جب آپ نماز نہیں پڑھو گے تو ایسے ہی ہوگا. آپ رزق کی تلاش میں پریشان نہیں ہو، اللہ کا ڈھونڈیں، اللہ کا تلاش کریں، اللہ کو پانے کی کوشش کریں. جب آپ اللہ کو پالیں گے تو پھر اللہ کے رزق خود بخود آپ کے دروازے پر آئے گا. ارے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. فجر بھی پڑھتے، ظہر بھی پڑھتے، عصر بھی پڑھتے، مغرب بھی پڑھتے، عشاء بھی پڑھتے. پھر عشاء کے بعد شب جاری ہوتی، فجر تک تمام نوافل پڑھتے رہے. اللہ اکبر. تو جب انہیں اللہ مل گیا، رزاق مل گیا، تو پھر حال کیا ہوا کہ اگر کھانے کا وقت آتا تو آواز فطرت آتی، اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے رب کی قسم ہے کھانا چاہتا ہے، تجھے تیرے رب کی قسم ہے پانی پی لے. تو جب رزاق مل جاتا ہے نا تو اللہ پھر اپنی قسمیں دے کے کھانا چاہتا ہے، اللہ پھر اپنی قسمیں دے کے پانی پلاتا ہے. لہذا رزق کے چکر میں پریشان نہیں ہو، بس رزاق کو تلاش کرو. رزاق مل گیا نا تو رزق کو تمہارے قدموں میں آئے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھو عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا سرکار نے عطا کیا. یہاں تک کہ اگر کسی نے جنت مانگی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ بھی عطا فرمائی. حضرت ربیہ، حضور فرماتا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. آج مجھے بتاؤ حضرت ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ملک کی بادشاہ چاہیے، سرکار دیتے کہ نہیں دیتے؟ اتنا مال چاہیے، دیتے کہ نہیں دیتے؟ سرکار جناب سونے کی کان چاہیے، حضور دیتے کہ نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. میرے آقا کی تو شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، میں اگر چاہوں میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ پسند کیا کہ ایک وقت کھاؤں تو دوسرے وقت ہاتھ اٹھا کر رب سے پوچھوں. اللہ اکبر. یہ شان ہے اپنے گرامی پیارے مصطفیٰ کی. ماں لیجیے کونین ہے وہ پاس رکھتے کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس رکھتے کچھ نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہوتے. ہاتھ بظاہر خالی ہیں لیکن ان دونوں خالی ہاتھوں میں اللہ نے دونوں جہانوں کی نعمتوں کو رکھ دیا. آئیے حضرت ربیہ سے کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. سنو اگر مصطفیٰ کی عطا پر قربان تو حضرت ربیہ کی ایمان کی بھی سفر ہے. حضرت ربیہ کیا فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ. بخاری کا الفاظ فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ. میرے آقا اگر آپ نے کچھ دینے کا ارادہ ہی کیا ہے تو یہ آپ کا غلام آپ سے جنت میں آپ کے رفاقت مانگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں نا جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہے. مطلب کیا آپ نے جنت نہیں مانگی تو جنت نہیں مانگی بلکہ کہتے ہیں وہ جنت میرے لیے بیکار ہے جس میں آپ کا دیدار نہیں ہو. آپ کا غلام جنت بھی چاہتا ہے لیکن وہ جنت چاہتا ہے کہ جس میں آپ کا مجھے صبح شام دیدار ہوتا رہے. اسألک مرافقتک فی الجنہ. حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو فرماتے تھے اچھا جنت میں ساتھ چاہیے جاؤ ہم نے جنت میں تمہیں اپنا ساتھ دے دیا. لیکن اگر حضور یہ فرما دیتے جاؤ جنت میں تمہیں اپنا ساتھ دے دیا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوتا کہ جنت کا ساتھ ربیہ کے ساتھ خاص ہو جاتا. جنت میں سرکار کا ساتھ ربیہ کے ساتھ خاص ہو جاتا. میرے آقا چاہتے تھے کہ جنت میں میرا ساتھ صرف ربیہ ہی کو نہیں ملے، 14ویں صدی میں جو میرے غلام آئے نا ان کو بھی جنت میں میرا ساتھ ملے. 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں قیامت تک جتنے میرے غلام آئے سب کو میرا ساتھ ملے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ساتھ حاصل کرنے کا ایک قانون بتا دیا، ایک راستہ بتا دیا. اب جو اس راستے پر چلے گا وہ راستہ سیدھا پیارے مصطفیٰ کی رفاقت کے پاس ہے. سرکار کا ساتھ ملے گا. وہ راستہ کیا ہے؟ بس یہ آپ کی جملہ گفتگو ختم. وہ راستہ ہے اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اعینونی بکثرت السجود.
اے ربیہ جنت میں ساتھ چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں بس کثرت سجود سے میری مدد کر، جو کثرت سجود سے میری مدد کرے گا اللہ جنت میں اسے میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور کثرت سجود کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ آپ نماز پڑھیں گے تو سجدہ کریں گے، ہر رکعت میں سجدے ہوتے ہیں، تو کثرت سجود کب ہوگی؟ جب آپ نماز پڑھیں گے۔ تو گویا کہ جو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں نماز پڑھو، جو نماز پڑھے گا پابندی کرے گا نماز کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو اب نماز صرف ربیہ کے لیے نہیں دی، نماز میرے لیے بھی ہے، نماز آپ کے لیے بھی ہے، ہر کلمہ گو کے لیے نماز ہے۔ اور اس کا انعام کتنا بڑا ہے، جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مصطفیٰ جنت میں اسے اپنا ساتھ عطا فرمائیں گے، حضور جنت میں اپنا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ لہذا مصطفیٰ کے غلاموں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جنت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، تو عزیزان گرامی ہم سب کو چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن آج ہم دنیا بھر کے سارے کام کرتے ہیں، نہیں پڑھتے تو نماز نہیں پڑھتے۔ آج ہماری مساجد ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنی، ٹائل لگے ہوئے جناب، کروڑوں روپیہ لوگوں نے مسجدوں پہ لگا دیا، فانوس لگے ہوئے، شاندار مسجد، اے سی لگے ہوئے، ہر وقت سہولت مسجد میں موجود ہے، نہیں یہ تو مسجد میں نمازی نہیں، نمازی مسجد میں نہیں۔ آج جناب مسجد نمازیوں کی راہ فرض نہیں ہوتی ہے، بار بار آپ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے آؤ، مشکل سے جناب جمعے میں بھی مسجدیں نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آج ہمارے نعرے کھوکھلے ہیں، آج میلاد کو مناتے ہیں، لیکن میلاد کا جو اصل پیغام ہے عزیزان گرامی اس سے ہم سب غافل ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ نماز نہیں پڑھیں گے تو کل بروز قیامت پیارے مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ حضور کی شفاعت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سرکار کو اس بات کو شکل دکھانی ہے کہ نہیں دکھانی؟ وہ تو ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، میرے آقا کو 6 نمازیں پڑھتے، تہجد کی حضور پہ پڑھتی، کوئی جگہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جان بوجھ کے کوئی نماز قضا کی ہو، سرکار کو ساری نمازیں پڑھتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی شاگردی میں فجر کی نماز پڑھتے تھے، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، 11 بھی مناتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے تو فائدہ کیا فائدہ کیا گیارہویں منانے کا؟ اے میلاد منانے والوں، اے 11ویں منانے والوں، سرکار غوث پاک کے نام کی مالا جانے والوں، نماز پڑھو۔ جب تم نماز پڑھو گے شان کیا ہوگی؟ حضور صوفی جمیل الرحمن فرماتے ہیں ندا دے گا منادی حشر میں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور جب قادری غوث اعظم کا نظارہ کرتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے اور فرشتے روکیں گے تو فرشتوں سے قادریوں کہے گا، او فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ کہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جن لوگوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس کی گواہی عزیزان گرامی کو دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کو حسن کی گواہی دیتی ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا تھا کہ سورج جو ہے حضور کے چہرے کا طواف کر رہا ہے۔ حضور کا چہرہ اتنا حسین ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سورج جو ہے چہرے مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ کوئی دن 12 بجے چمکتے دمکتے سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزان گرامی جو نظر بھر کے دیکھے گا نظروں کو واپس لوٹانی پڑے گی۔ تو بتاؤ جس چہرے کا سورج بھی طواف کرتا ہو اس کو کیسے دیکھا جا سکتا؟ کسی نے کہا کل قمر فی لیلۃ القدر، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا سرکار کا چہرہ بھی ایسا تھا۔ کسی نے کہا ارے 14ویں رات کے چاند سے پیارے مصطفیٰ کے چہرے کو تشبیہ دے رہا ہے، سن چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف، سرکار کے چہرے کو چاند میں تشبیہ دو۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ممکن ہے؟ چاند کو بھی حسن ملا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے عظیم شاعر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَعْصَمْ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے آقا
میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھتی تھی کیسے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ میری آنکھ کیسے دیکھتی تھی؟ اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی حسان بن ثابت پہ اعتراض کر دیتا، وہ حسان بن ثابت یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تمہاری آنکھ نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ جہاں جہاں تم نے دیکھا وہاں وہاں حضور سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہ ہو، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کہ تم نے دوسرا دعویٰ کیا ہے یہ بہت بڑا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے، یہ تم نے دعویٰ کیسے کر دیا؟ اس کا جواب حضرت حسان بن ثابت اگلے شعر میں دیتے ہیں، فرماتا خلقت مبررا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے؟ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور کوئی ماں جنتی بھی کیسے؟ خلقت مبررا من کل عیب، آپ کے رب نے آپ پر آپ دنیا کا بڑے سے بڑا حسین لے آئیں، بڑے سے بڑا جمیل لے آئیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوگا، کچھ نہ کچھ نقص ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، کچھ نہ کچھ فالٹ ہوگا۔ بس ایک ہی حسین ایسا ہے جو بے عیب ہے، اور وہ حسین کون ہے؟ وہ حسین وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ گویا کہ فرمایا خلقت مبررا من کل عیب، میرے آقا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے مبرر پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا۔ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کی توجہ تو ذرا اس بات کو میں آپ کو سمجھاؤں۔ محترم حضرات یہ حضرت حسان کے ساتھ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، اور یہ بات تو حضور کے سامنے کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات غلط ہوتی، توجہ رکھنا ہے سننے پر، اگر یہ بات غلط ہوتی تو حضور روک دیتے، اے حسان کہ تم نے غلط بات کہی ہے، حضور نے نہیں روکا۔ اس کا مطلب یہ کہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ سرکار کے سامنے کوئی صحابی بات کرے اور حضور منع نہیں کرے تو وہ بھی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور نے روکا نہیں تو یہ بھی حدیث ہو گئی۔ اور یہ بات کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ رکھنا ہے جملے پر، قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اے دنیا کے لوگوں اللہ نے تمہاری تصویر تمہاری ماں کے پیٹ میں ایسی بنائی جیسا اللہ نے چاہا۔ اللہ نے مجھے ایسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا، آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا، آپ کے باپ کو ایسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ نے سب کو ایسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا، پوری کائنات کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا۔ لیکن جب بات آتی ہے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو میرے رب نے اپنا قاعدہ چینج کر دیا، اپنا ضابطہ چینج کر دیا، اپنا اصول چینج کر دیا۔ میرے حبیب دنیا کو ایسا پیدا کروں گا جیسا میں چاہوں گا، لیکن جب بات تیری آئے گی تو تجھے ایسا پیدا کروں گا جیسا تو چاہے گا۔ تو بتاؤ کوئی شخص اپنے اندر عیب پیدا کر سکتا ہے؟ تو سرکار کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا حضور نے چاہا، تو بتاؤ پھر مصطفیٰ کے اندر عیب کیسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر بات ہوئی ہے، پھر اس کے مطلب ریپیٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو حسان بن ثابت کو روک دیا جاتا، اگر یہ بات غلط ہوتی تو حسان بن ثابت کو روک دیا جاتا۔ ارے روکنا تو دور کی بات ہے، حضور فرماتے ممبر لے کے آؤ، حسان نیچے بیٹھ کے نہیں ممبر پر بیٹھ کے ہماری نام پڑھا۔ اللہ کو پتہ چلا کہ جس کی سرکار ممبر پہ انتظام کرے نا تو پھر غلط بات نہیں کرے گا، وہ بات وہی کرے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو بتاؤ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بڑا کوئی حسین ہے؟ سرکار سے زیادہ کوئی حسن و جمال والا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور سے زیادہ کون حسن و جمال والا ہے؟ تو بتاؤ حضور سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ حسین ہے، حضور سے بڑا کوئی حسین نہیں ہے۔
کسی نے کیا خوب کہا، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. بھائی دنیا میں جتنے فتنے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، ہر لڑائی کے پیچھے حسن ہوتا ہے، ہر فتنے کے پیچھے حسن ہوتا ہے. بھائی کسی لڑکی کے چکر میں پڑتا ہوا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جناب. دو لوگ ایک لڑکی کے چکر میں لڑ پڑے، تو بھائی جتنے فتنے ہیں، ہر فتنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حسن ہوتا ہے. تو فرمایا وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. میرے آقا ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے. اللہ اکبر. بتاؤ جس کا حسن فتنے مٹائے اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگایا. اور جتنے بھی حسین ہیں ان کا حسن دنیا والوں کو بھاتا ہے، ان کا حسن دنیا والوں کو پسند آتا ہے. لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگایا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگایا. ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. تو عزیزان گرامی بتاؤ حضور سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اچھا محبت کے اسباب میں دوسرا سبب انسان کی سیرت ہوتی ہے. حسین نہیں ہے، کالا ہے لیکن اچھی سیرت والا ہے. انسان محبت کرتا ہے، نہیں یار اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. جب ملتا بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے، جب ملتا سلام کرتا ہے، جب ملتا عزت سے ملتا ہے. اخلاق اس کا بڑا اچھا ہے، کریکٹر اس کا بڑا اچھا ہے، کردار کا بڑا اچھا ہے. لہذا اس سے محبت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. وہ آدمی حسین نہ ہو لیکن صاحب اخلاق ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، اس سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے. ارے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کے کیا کہنے کہ ان کے اخلاق کی عظمتوں کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے آقا آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو بتاؤ جن کے اخلاق، جن کے کردار کی عظمت کی گواہی قرآن دے، ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ لوگ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے خون کے پیاسے تھے، اعلان نبوت کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے خون کے پیاسے، جان کے دشمن، عزیزان گرامی آپ کو ستانے والے، آپ کو پریشان کرنے والے، آپ کے جان کے دشمن. لیکن عزیزان گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام کو پھر بھی سارے کو امین کہتے تھے. جان کے دشمن تھے لیکن اپنی امانت پھر بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے. جان کے دشمن تھے لیکن کبھی سرکار کو جھوٹا نہیں کہا. اور اس سے بڑی کردار کی اور کیا گواہی ہوگی، اس سے بڑی اخلاق کی اور کیا گواہی ہوگی؟ تو بتاؤ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جن کے اخلاق کی گواہی، جن کے کردار کی گواہی عزیزان گرامی قرآن دے رہا ہے. بتاؤ ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب حضور نبی کریم علیہ السلام حسین و جمیل ہیں. پہلا سبب سرکار نے بنایا جاتا ہے. اور دوسرا سبب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب اخلاق بھی ہیں. لہذا دونوں سبب پیارے مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں. ایک تیسرا سبب اور بڑا میجر ہے، بڑا سبب ہے محبت کا. ایک آدمی حسین بھی نہ ہو، صاحب اخلاق بھی نہ ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، لیکن یار اس سے جب بھی کوئی کچھ مانگو تو دے ضرور دیتا. بھلے 4 گالیاں بن کے دیتا ہو لیکن دے ضرور دیتا. انسان اس سے بھی تھوڑی بہت محبت والی لیتا ہے. یار سیرت اچھی نہیں ہے تو کیا ہوا، گالیاں بن گئے تو کیا ہوا، لیکن جب بھی اس سے میں نے مانگا ہے نا 2-4 گالیاں اس نے ضرور بنی ہیں لیکن میری خواہش اس نے پورا کر دیا. لہٰذا انسان اس کی عزت کرتا ہے. کہتے ہیں نا مشکل وقت میں گدھے کو بھی بابا لانا پڑتا ہے. جب آپ اس سے کچھ چاہیے اس کی گالیاں تو آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں کے تو کیا کہتے ہیں. یہ بات تو اپنی جگہ انڈرسٹوڈ ہے کہ حضور صاحب حسن بھی ہیں، سرکار صاحب اخلاق بھی ہیں، اور میرے آقا صاحب عطا بھی ہیں. ذرا سبحان اللہ کا میں اور ایمان افروز بات بتاؤں آپ. سرکار صاحب عطا بھی ہیں، اس لیے کہ دنیا والوں سے آپ مانگو تو دیں گے، سرکار سے مانگو سرکار جب بھی دیتے ہیں. میرے آقا سے نہ مانگو سرکار جب بھی عطا کرتے ہیں. سرکار سے مانگو حضور جب بھی دیتے ہیں، نہ مانگو جب بھی دیتے ہیں. تبھی تو میرے امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا دے. واہ کیا جود و کرم، 2 لفظ
استعمال کیے جود اور کرم. کرم کہتے ہیں دونوں کے معنی دینے کے ہیں, جود کے معنی بھی دینا, کرم کے معنی بھی دینا, لیکن دونوں میں فرق ہے. جود کہتے ہیں کوئی مانگے تو دے, اسے جود کہتے ہیں, اور بن مانگے دینے کو کرم کہتے ہیں. فرمایا میرے امام سرکار آپ کا جود بھی واہ واہ ہے, آپ کا کرم بھی واہ واہ ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب میں ہے. ایک لفظ نہیں کے نام ہر چیز مصطفیٰ کے دربار سے حضور سے جس جو مانگا سرکار نے آتا ہے. اچھا مطلب آپ کسی کے پاس جائیں کچھ مانگے تو آپ کیا مانگیں گے؟ آپ اس سے کہیں گے بھائی مجھے پیسہ دے, بے روزگاروں کو نوکری دلوا دو, یا فلاں چیز کی ضرورت ہے فلاں چیز دلوا دو, میرا موبائل پرانا ہو گیا نیا موبائل. آپ یہ چیزیں مانگیں گے نا. اللہ اکبر. حضور نبی کریم علیہ السلام سے دیکھو لوگوں نے کیا مانگا, اور سرکار نے کسی کو منع نہیں کیا. ایک حضور کے پاس ایک صاحب آئے, حضور اونٹ چاہیے, حضور نے اونٹ دے دیں, اونٹ کو دے سکتے ہیں آپ کے پاس اگر اونٹ ہو. کوئی آپ کے پاس آیا اب اونٹ چاہیے, آپ بڑے سخی نہیں بولے اچھا لے جاؤ لے جاؤ, بکرا لے جاؤ, میری گائے لے جاؤ, یہ چیزیں تو دی جا سکتی ہیں, لیکن آپ بڑے ذہین ہو, آپ کا دماغ بہت تیز چلتا ہو, بڑے آپ ذہین و فقیر ہو. کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے بھئی آپ بڑے ذہین ہیں, اب ہمیں یہ ذہانت مجھے دے دے. آپ ذہانت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آپ بڑے حسین ہو, بڑے خوبصورت ہو, اور کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے بھئی اپنا حسن مجھے دے دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ چیزیں دی نہیں جاتی, ذہانت نہیں دی جاتی. کوئی بہت اچھا ناچ رہا ہو, یہ ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے سارے ناچ رہا, اور بھی آئیں گے, وہ بہت اچھی ناچ پڑھتا ہو, اور ایک صاحب جن کو ناچ پڑھنی آتی نہیں ہو, وہاں جناب ناطخواں کے پاس, ہاں بھائی ناطخواں صاحب بہت اچھی آپ نعت پڑھتے ہیں, ذرا یہ نعت خوانی جو آپ کرتے ہیں آپ کا جو اچھا لہجہ ہے, اچھی آواز ہے, اچھا انداز ہے, ذرا مجھے دے دیں. دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, اللہ کا عطیہ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھو وہ چیزیں جو بظاہر انسان دے سکتا ہے حضور نے وہ بھی دی, اور وہ چیزیں جو ہم نہیں دے سکتے سرکار نے وہ بھی عطا فرمائی. ذرا سبحان اللہ کہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو. حضور سے اونٹ مانگا سرکار نے اونٹ دیا, حضور نبی کریم علیہ السلام نے کھجوریں مانگی سرکار نے کھجور دی. اب آئیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت جناب نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام علی مقام, امام حسن اور امام حسین, دونوں شہزادوں کو لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. میرے آقا یہ میرے دونوں شہزادے آپ کے نواسے, آپ انہیں کچھ عطا فرمائیے, آپ انہیں کچھ عطا فرمائیے. اب دیکھو سرکار نے کیا دیا, آپ کی توجہ کی تو بات سمجھ میں آئے گی. توجہ درود شریف پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی. میرے آقا آپ کے دونوں نواسے میرے شہزادے, میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے ان میں سے کچھ آپ کو عطا فرمائیں. اب دیکھو حضور چاہتے تو بکرا دے سکتے تھے, حضور چاہتے اونٹ دے سکتے تھے, سرکار چاہتے مال دولت دے دیتے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہ مال دیا, نہ دولت دی, نہ بکرا دیا, نہ ڈبہ دیا. سرکار نے دیکھو کیا دیا. حضور فرماتے ہیں ہاں حسن کو میں اپنا کرم دیتا ہوں, یا یوں سمجھیں توجہ, حسن کو میں اپنی سخاوت دیتا ہوں. اب سخاوت اگر آپ سخی ہو تو سخاوت کو کسی کو نہیں دے سکتے نا اپنی, مطلب سخاوت کی وجہ سے اپنا مال کسی کو دے سکتے ہیں, لیکن سخاوت جو وصف آپ کے اندر ہے کہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے, تو گاڈ گفٹڈ ہے, تو خدائی عطیہ ہے. حضور فرماتا میں اپنی سخاوت حسن کو دیتا ہوں, میں اپنی سخاوت حسن کو دیتا ہوں, اور حسین کو اپنی شجاعت دیتا ہوں. اگر آپ بہت زیادہ بہادر ہو, صاحب شجاعت ہو, تو یہ آپ کا وصف ہے, آپ کسی کو نہیں دے سکتے. لیکن وہ آقا جس کو اللہ نے یہ فرمایا ہو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب مانگنے والے کو جھڑکنا مت,
ہم نے تمہیں کائنات کی خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کائنات کے خزانوں کی چابیاں اے مصطفیٰ ہم نے تیرے ہاتھ میں رکھ دی ہے، لہذا مانگنے والے کو منع نہ کرنا، مانگنے والے کو جھڑکنا مت۔ اب بتاؤ سرکار منع کیسے کر سکتے؟ وہ کیا فرمایا؟ حسن کو سخاوت دیتے ہیں، حسین کو شجاعت دیتے ہیں، توجہ نہ کی، سبحان اللہ کا ذرا محبت سے، حسن کو سخاوت دیتا ہوں، حسین کو شجاعت دیتا ہوں، تو کیا سرکار کی سخاوت حسن کو ملی؟ کیا مصطفیٰ کی شجاعت حسین کو ملی؟ ہاں ملی۔ اس کا نظارہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن کی سخاوت دیکھنی ہو تو عقیدہ نے گرامی یہ دیکھو، اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کے کھانے کا وقت ہے اور آپ کے غلام یا کنیز ایک پلیٹ میں سالن ڈال کر خدمت میں پیش کرنے لے کے آ رہی ہے کہ اچانک ڈس بیلنس ہوئی، پلیٹ گر گئی، سارا کا سارا سالن نیچے گر گیا اور کچھ چھینٹے اڑ کر امام حسن کے کپڑوں پر آئے، کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے گندے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ امام حسن غصہ فرماتے، اس سے پہلے کہ امام حسن غصہ فرماتے، اس نے جناب قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے نیک بندے غصہ کی جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ غصہ کی جاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے اللہ کے نیک بندے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ غیظ جا میں نے اپنا غصہ پی لیا، تجھ پہ غصہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا او میرا تو کام ہو گیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن کی آیت ہے، فرمایا اللہ والے اللہ کے نیک بندے سے غصہ پیتے ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ فرماتے سنو میں نے غصہ بھی پی لیا، تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسن کا دریائے رحمت جوش میں ہے تو کیوں نہ قرآن کی پوری آیت پڑھی جائے۔ وہ کہتا ہے، وہ کہتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ والے غصہ بھی پیتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور احسان بھی کرتے ہیں۔ فرماتے جا غصہ بھی پی لیا، تجھے معاف بھی کر دیا اور تجھے اپنی غلامی سے آزاد بھی کر دیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کا کرم جو انہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا۔ آپ بتائیں حضور کا کرم امام حسن کو ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا؟ توجہ رکھیے، حضور کا کرم امام حسن کو ملا کہ نہیں ملا؟ اگر حضور کا کرم نہیں ملا تو بتاؤ یہ تو وہ موقع تھا کہ جب سزا دی جاتی ہے۔ اس موقع پر تو کوئی آپ کے کپڑے خراب کرتے، آپ مجھے بتائیں آپ جناب پیدل جا رہے ہو، رستے میں کیچڑ پڑا ہوا ہو اور جناب کوئی بائک والا تیزی سے کیچڑ کے اوپر سے بائک لے کے جائے، سارا گندا پانی مڑ کے آپ کے کپڑوں پہ آئے تو آپ ہنسیں گے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک دو چار موٹی موٹی بلکہ مہنگی مہنگی گاڑیاں نہیں دیتے ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ کم وقت سارے کپڑے خراب کر کے نماز پڑھنا جا رہا تھا، خود تو نماز پڑھتے نہیں، ہمارا احساس دو چار جب تک موٹی موٹی گاڑیاں نہیں دے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو بھائی یہ موقع تو مارنے کا تھا، ڈانٹنے کا تھا، برا والا کہنے کا تھا، اس نے کپڑے خراب کر دیے تھے لیکن نہ ڈانٹا نہ مارا نہ جھڑکا بلکہ معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اپنی غلامی سے آزاد بھی کر دیا۔ بتاؤ یہ مصطفیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا؟ یہ سرکار کا کرم نہیں اور کیا ہے؟ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کیا فرمایا؟ شجاعت۔ آپ نے کوئی شجاعت کا نظارہ دیکھنا ہے تو میدان کربلا اٹھا کر دیکھ لو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عظیم الشان شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تاریخ ایسی شجاعت دکھانے سے قاصر۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں یار مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، واقعی سرکار کا سایہ نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا؟ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بڑے شہزادے ہیں، وہ بیان فرماتے کہ سرکار کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہتے ہیں معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن تو آدھے سے حسین۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا بظاہر کوئی سایہ نہیں تھا، لیکن
لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کا سایہ حضرات حسنین کریمین کی صورت محمد کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. آپ نے دور سے جو مانگو سرکار عطا فرمایا. اب آئیے میں آخر کی طرف آتا ہوں کیونکہ سنا دوران بیٹھے ہیں, آخر کی طرف آتا ہوں. محترم حضرات, آپ بڑے سخی ہو, بڑے پیسوں والے ہو, بڑے سخی ہو, بڑے کریم ہو, آپ پیسے ہی صحیح دے, لیکن میرے آقا سے کسی نے دنیا مانگی, سرکار نے دنیا دی. حضور سے کسی نے سامان مانگا, حضور نے سامان عطا فرمایا. وہ چیزیں جو بظاہر انسان دے نہیں سکتا, سرکار نے وہ عطا فرمائی. اب ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں, آپ کی توجہ چاہوں گا, اور اس جملے پر آپ کی سبحان اللہ کی بابا سے کوئی صدا بھی آنی چاہیے. میرے آقا سے کسی نے دنیا مانگی, سرکار نے دنیا دی, اور میرے آقا سے کسی نے جنت مانگی تو حضور نے جنت بھی عطا فرمائی ہے. حضور نے جنت بھی عطا فرمائی ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسے؟ آئیے بخاری شریف کی بڑی معروف روایت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظیم صحابی کہ جن کا نام حضرت ربیعہ تھا, حضرت ربیعہ بن کعب, اور ان کا تعلق قبیلہ اسلم سے تھا. حضور کے بڑے چہیتے صحابہ فرمایا کرتے تھے ان سے, اور کیوں نہ ہو اس سرکار کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے. حضور کی خدمت میں یہ وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے. حضور بڑی محبت فرماتے تھے. اب ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا. حضور فرماتے ہیں سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں, ایک بادشاہ جو ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں جس کے انڈر میں پورے قوم کا پورا خزانہ, وہ آپ سے کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. آپ کو تو مزے آ جائیں گے, بادشاہ کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے, سب چیزیں مانگتا. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ہیرے جواہرات اٹھائے, اور اس کے جتنے بھی غلام تھے, کنیزیں تھی, سب کے مزے آ گئے. کوئی جناب ہیرا ڈھونڈ رہا ہے, کوئی سونا ڈھونڈ رہا ہے, کوئی اشرفی ڈھونڈ رہا ہے, کوئی پیسے ڈھونڈ رہا ہے, وہ سارے خزانے بادشاہ سے اٹھا رہا ہے. وہ ایک کالی کی روٹی لونڈی ٹوٹ پڑی. کسی نے کہا بڑی بیوقوف ہے یار, وہ بھائی لوٹ لے, بادشاہ کا دریا رحمت جوش میں ہے, خزانہ لٹا رہا, لوٹ لے, تیرا مستقبل اچھا ہو جائے گا, بعد میں کام آئے گا. اس نے کہا بے وقوف میں نہیں, بے وقوف تم ہو. کیسے بے وقوف؟ بھائی بے وقوفی تو کر رہی ہے, خزانہ لوٹ رہا ہے, بے وقوفی تو کر رہی ہے, تو ہاتھ مانگے کھڑی ہے. کہا بے وقوف میں نہیں, بے وقوف تم ہو, اس لیے کہ تم نے خزانے کو پسند کیا ہے, میں نے بادشاہ کو پسند کیا ہے. میں نے خزانے والے کو پسند کر لیا. ابھی خزانہ تو ختم ہو جائے گا, تم نے جو خزانہ لوٹا وہ ختم ہو جائے گا, لیکن میں نے بادشاہ کو پسند کیا ہے, بادشاہ کے پاس خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو آپ کو پتا اس کو انعام کیا ملا؟ اس کو انعام یہ ملا کہ بادشاہ سے شادی کر لی. وہ بادشاہ کی لونڈی سے بادشاہ کی بیوی بن گئی. تو آپ نے تو عزیزان گرامی اس واقعے کے ضمن میں ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کبھی بھی رزق کی تلاش میں پریشان نہیں ہونا, بلکہ پریشان ہونا ہے نا تو رزاق کی تلاش میں پریشان ہونا. رزاق کو ڈھونڈو, رزق کو نہیں ڈھونڈو, رزاق کو ڈھونڈو. ارے رزاق اگر مل گیا تو رزق بخود تمہارے گھر پہ آ جائے گا. اللہ کو تلاش کرو, وہ مل گیا تو عزیزان کرام رزق بخود تمہارے گھر میں آ جائے گا. لوگ بڑے پریشان ہمارے پاس آتے ہیں, امام صاحب نوکری نہیں ہے, کاروبار نہیں چل رہا, دکان نہیں چل رہی, نوکری سے نکال دیا. بھائی نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, فجر میں سوتا رہتا, مانگ نہیں ملتی, زور میں بھی ٹائم نہیں ملتا. جب آپ نماز نہیں پڑھو گے تو ایسے ہی ہوگا, آپ رزق کی تلاش میں پریشان نہیں ہو. اللہ کا ڈھونڈیں, اللہ کا تلاش کریں, اللہ کو پانے کی کوشش کریں. جب آپ اللہ کو پالیں گے تو پھر عزیزان کرام رزق خود بخود آپ کے دروازے پر آئے گا. ارے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. فجر بھی پڑھتے, ظہر بھی پڑھتے, عصر بھی پڑھتے, مغرب بھی پڑھتے, عشاء بھی پڑھتے, پھر عشاء کے بعد شب جاری ہوتی, فجر تک تمام نوافل پڑھتے رہے. اللہ اکبر. تو جب انہیں اللہ مل گیا, رزاق مل گیا, تو پھر حال کیا ہوا کہ اگر کھانے کا وقت آتا تو آوازیں فطرت آتی, اے عبد القادر جیلانی مجھے تیرے رب کی قسم ہے کھانا چاہتا ہے, مجھے تیرے رب کی قسم ہے پانی پی لے. تو جب رزاق مل جاتا ہے نا تو اللہ پھر اپنی قسمیں دے کے کھانا چاہتا ہے, اللہ پھر اپنی قسمیں دے کے پانی پلاتا ہے. لہذا رزق کے چکر میں پریشان نہیں ہو, بس رزاق کو تلاش کرو. رزاق مل گیا نا تو رزق کو تمہارے قدموں میں آئے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھو عزیزان گرامی,
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا سرکار نے عطا کیا، یہاں تک کہ اگر کسی نے جنت مانگی حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ بھی عطا فرمائی۔ حضرت ربیہ حضور فرماتا سل، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج مجھے بتاؤ حضرت ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ملک کی بادشاہ چاہیے، سرکار دیتے کہ نہیں دیتے؟ اتنا مال چاہیے، دیتے کہ نہیں دیتے؟ سرکار جناب سونے کی کان چاہیے، حضور دیتے کہ نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کی تو شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، میں اگر چاہوں میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ پسند کیا کہ ایک وقت کا کھاؤں تو دوسرے وقت کا ہاتھ اٹھا کر رب سے پوچھوں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے جانے کے رانے پیارے مصطفیٰ کی، مالک کونین ہے وہ پاس رکھتے کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس رکھتے کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہاتھ بظاہر خالی ہیں لیکن ان دونوں خالی ہاتھوں میں اللہ نے دونوں جہانوں کی نعمتوں کو رکھ دیا۔ آئیے حضرت ربیہ سے کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سل، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سنو، اگر مصطفیٰ کی عطا پر قربان تو حضرت ربیہ کی ایمان کی بھی سفر ہے۔ حضرت ربیہ کیا فرماتے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، بخاری کا الفاظ ہے، فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرے آقا اگر آپ نے کچھ دینے کا ارادہ ہی کیا ہے تو یہ آپ کا غلام آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں نا، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ مطلب کہ آپ نے جنت نہیں مانگی، توجہ ہے نا آپ کی، جنت نہیں مانگی، بلکہ کہتا ہوں وہ جنت میرے لیے بیکار ہے جس میں آپ کا دیدار نہیں ہو۔ آپ کا غلام جنت بھی چاہتا ہے لیکن وہ جنت چاہتا ہے کہ جس میں آپ کا مجھے صبح شام دیدار ہوتا رہے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، حضور نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو فرماتے تھے اچھا جنت میں ساتھ چاہیے، جاؤ ہم نے جنت میں تمہیں اپنا ساتھ دے دیا، لیکن اگر حضور یہ فرما دیتے جاؤ جنت میں تمہیں اپنا ساتھ دے دیا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوتا کہ جنت کا ساتھ ربیہ کے ساتھ خاص ہو جاتا، جنت میں سرکار کا ساتھ ربیہ کے ساتھ خاص ہو جاتا۔ میرے آقا چاہتے تھے کہ جنت میں میرا ساتھ صرف ربیہ ہی کو نہیں ملے، 14ویں صدی میں جو میرے غلام آئے نا ان کو بھی جنت میں میرا ساتھ ملے۔ 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں قیامت تک جتنے میرے غلام آئے سب کو میرا ساتھ ملے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ساتھ حاصل کرنے کا ایک قانون بتا دیا، ایک راستہ بتا دیا، اب جو اس راستے پر چلے گا وہ راستہ سیدھا پیارے مصطفیٰ کی رفاقت کے پاس ہے، سرکار کا ساتھ ملے گا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ بس یہ آپ نے جو گفتگو ختم، وہ راستہ ہے اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اعینونی بکثرت السجود، اے ربیہ جنت میں ساتھ چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، فرماتے ہیں بس کثرت سجود سے میری مدد کر، جو کثرت سجود سے میری مدد کرے گا اللہ جنت میں اسے میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور کثرت سجود کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا، آپ نماز پڑھیں گے تو سجدہ کریں گے، ہر رکعت میں سجدے ہوتے ہیں، تو کثرت سجود کب ہوگی؟ جب آپ نماز پڑھیں گے۔ تو گویا کہ حضور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں نماز پڑھو، جو نماز پڑھے گا پابندی کرے گا نماز کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو اب نماز صرف ربیہ کے لیے نہیں تھی، نماز میرے لیے بھی ہے، نماز آپ کے لیے بھی ہے، ہر کلمہ گو کے لیے نماز ہے، اور اس کا انعام کتنا بڑا ہے، جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مصطفیٰ جنت میں اسے اپنا ساتھ عطا فرمائے گا۔ حضور جنت میں اپنا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ لہذا مصطفیٰ کے غلاموں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جنت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو عزیزان گرامی ہم سب کو چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن آج ہم دنیا بھر کے سارے کام کرتے ہیں، نہیں پڑھتے تو نماز نہیں پڑھتے۔ آج ہماری مساجد ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنی، ٹائل لگے ہوئے جناب، کروڑوں روپیہ لوگوں نے مسجدوں پہ لگا دیا، فانوس لگے ہوئے، شاندار مسجد، اے سی لگے ہوئے، ہر سہولت مسجد میں موجود ہے، نہیں یہ تو مسجد سے نمازی نہیں، نمازی مسجد سے نہیں۔ آج جناب مسجد نمازیوں کی راہ پر اصلی نہیں ہے، بار بار ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے آؤ،
مشکل سے جناب جمعے میں بھی مسجدیں نہیں پڑھتے اللہ اکبر وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ آج ہمارے نعرے کھوکھلے ہیں آج میلاد تو مناتے ہیں لیکن میلاد کا جو اصل پیغام ہے عقیدان کرام اس سے ہم سب غافل ہیں آپ مجھے بتاؤ نماز نہیں پڑھیں گے تو کل بروز قیامت پیارے مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا حضور کی شفاعت چاہیے کہ نہیں چاہیے سرکار کو اس بات کو شکل دکھانی ہے کہ نہیں دکھانی وہ تو ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے میرے آقا کو 6 نمازیں پڑھتے تہجد کی حضور پہ پڑھتی کوئی جگہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جان بوجھ کے کوئی نماز قضا کی تو سرکار کو ساری نمازیں پڑھتا ہے حضور غوث اعظم کی شاہد حضور فجر کی نماز پڑھتے تھے ہم میلاد بھی مناتے ہیں 11 بھی مناتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو فائدہ کیا ہے منانے کا میلاد منانے والوں 11 منانے والوں سرکار غوث پاک کے نام کی مالا جانے والوں نماز پڑھو جب تم نماز پڑھو گے شان کیا ہوگی حضور صوفی جمیل الرحمان فرماتے ہیں ندا دیگا منادی